وقت اتنا کم ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ وقت نہیں۔ میں نے زبان ترجمان مشیت الہی سے نکلنے والی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی ہے اللہ کی کتاب، دوسری ہے میری اہل بیت۔ اور فرمایا اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ میرے بعد دو طرح کے گروہ ہوں گے، ایک ہوں گے حکومت والے، دوسرے ہوں گے امامت والے۔ رسول نے آسان کرنے کے لیے بتا دیا کہ حکومت کے پیچھے نہ چلنا، امامت کے پیچھے چلنا، کیونکہ حکومت کا معیار اتنا گرے گا اتنا گرے گا اتنا گرے گا کہ چھٹے نمبر پہ یزید آ جائے گا، اور امامت کا معیار اتنا بڑھے گا اتنا بڑھے گا اتنا بڑھے گا کہ تیسرے نمبر پہ حسین آئے گا۔ بولنا بولنا میرے ساتھ بولنا، کیونکہ اللہ نے جس کو بھی بھیجا، ایک اللہ کا بھیجا ہوا، دوسرا زمانے کا چنا ہوا۔ فرق کیا ہے؟ اللہ جسے بھیجے گا معجزہ دے کے بھیجے گا، جو خود ساختہ ہوگا بغیر شریف، وہ بغیر معجزے کے ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کتنے معجزے لے کے آئے۔ ادریس کے پاس معجزہ تھا، وہ علم بانٹتا تھا۔ ابراہیم کے پاس معجزہ تھا، وہ آگ کو گلزار کرتا تھا۔ نوح کے پاس معجزہ تھا، اس کے پاس سفینہ تھا۔ موسیٰ کے پاس معجزہ تھا، عصا تھا۔ داؤد کے پاس معجزہ تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، لیکن ہر نبی کا معجزہ اتنی دیر رہا جتنی دیر وہ معجز نما وجود رہا۔ جب وہ معجز نما دنیا سے گیا، اپنا معجزہ ساتھ میں لے کے گیا، لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا تھا قیامت تک کے لیے۔ اس لیے اللہ نے محمد کو دو معجزے دیے۔ پہلے معجزے کا نام ہے قرآن، دوسرے معجزے کا نام ہے اہل بیت۔ اگر کوئی کہے میں قرآن کو معجزہ نہیں مانتا، وہ قرآن جیسی دوسری کتاب لائے۔ اگر کوئی کہے اہل بیت معجزہ نہیں، علی جیسا کردار ہے۔ بس بڑی جلدی جلدی وصول کرنا۔ ایک قرآن معجزہ، دوسرا علی معجزہ، اور پھر فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ اور یہ لفظی جملہ نہیں تھا کہ جب کعبہ کے اندر رسالت مآب نے ہاتھوں پہ اٹھا کے وسیم بھائی مولا علی کو اٹھایا، کہا اے علی کچھ سنا، تو کیا زبان فرمایا؟ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ؟ اب علی کا یہ معجزہ نہیں کہ تورات پڑھی، تورات آ چکی تھی، یہ معجزہ نہیں۔ تفسیر بھائی کہ زبور پڑھی، زبور آ چکی تھی، انجیل آ چکی تھی۔ علی کا معجزہ یہ ہے کہ علی نے وہ قرآن پڑھا جو ابھی آنا تھا۔ پڑھا لکھا مجمع، شہر کا مجمع، میں کسی سے پوچھوں امریکہ کس نے دریافت کیا، اٹھ کے کہیں گے جی کولمبس نے۔ میں کہتا ہوں کولمبس نے امریکہ دریافت نہیں کیا، جو کولمبس نے دریافت کیا وہ امریکہ تھا۔ اب قرآن ہے کہاں آنے سے پہلے؟ قرآن ہے اللہ کے ارادے میں۔ علماء کہتے ہیں نا کہ قرآن آنے سے پہلے اللہ کے ارادے میں تھا، تو پھر میں پورے والا میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو اللہ کے ارادے کو سمجھے اسے علی کہتے ہیں۔ بڑی جلدی جلدی وصول کیجئے گا۔ جو اللہ کے ارادے کو سمجھے اسے علی کہتے ہیں۔ اب قرآن آنے سے پہلے علی نے قرآن پڑھا ہے۔ میں نے مثال دی، جو کولمبس نے ڈھونڈا وہ امریکہ تھا، جو علی نے پڑھا وہ قرآن نہیں تھا، جو علی نے کہہ دیا اللہ نے قرآن کر دیا۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ قرآن کہتے ہیں میں شفا ہوں، میں رحمت ہوں، میں حجت ہوں، میں طاقت ہوں، میں علم ہوں، میں فلم ہوں، میں حلم ہوں، میں سوچ ہوں، میں شعور ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہے قرآن سے اپنا تعارف کروا، تو قرآن کی پہلی آیت بتاتی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، جس میں عیب نہیں ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں اس مجمع سے، قرآن آیا کہاں؟ جی مصطفیٰ کے دل پہ آیا۔ قرآن آیا کس پہ؟ اللہ کے آخری نبی مصطفیٰ پہ آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے مجھ سے عیب نہ نکالنا، کیونکہ علماء کہتے ہیں جو قرآن سے عیب نکالے وہ کافر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جو قرآن پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو محمد کے دماغ پہ شک کرے۔ جی بس آخری جملہ سننا، آخری جملہ۔ اچھا جملہ میرا نہیں ہے، میرا یہ پہلا چانس تھا وسیم بھائی، تاثیر بھائی، میں نے آپ کے مقدس چہروں کی زیارت کی، آپ کے اذہانوں کی امانت سمجھتے ہوئے یہ جملہ آپ کو دوں گا۔
جملہ میرا نہیں، جملہ ہے اہل سنت کے عالم ابن الحدید کا. اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے شرح نہج البلاغہ کی ہے، اور ان کی علمی قد آپ کو بتاؤں اور ان کی فضیلت بتاؤں. انہوں نے مولا علی پہ 8 قصائد لکھے، اور ہر قصیدے کے 60 سے 70 کے درمیان شعر لکھے. اب اس عالم کی فضیلت سننا کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے لکھے ہوئے شعر مولا علی کے روضے کے گنبد میں لکھے ہوئے. بھئی ضائع کر دیا، کاش توجہ کیا ہو. علی کے روضے کے گنبد میں لکھا ہوا ہے. اب سوچو وہ کتنا بڑا ہوگا جسے علی نے سر پہ بٹھا رکھا. ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہے. اس نے ایک شعر پڑھا، یہ شعر آخری منبر بھائی غیور کے حوالے، زندگی باقی ملاقات باقی. اچھا، اس کے اتنے شعر مولا علی کی شان میں اس نے ایک جملہ لکھا ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ دوں گا، تم نے اسے اپنا عقیدہ نہیں بنانا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ عقیدہ حرام ہے. انہوں نے کہا یا علی، چند عبادتیں میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ روز محشر تیری شفاعت کا مزہ چکھتا ہوں، لیکن تم نے اسے اپنا عقیدہ نہیں بتانا. اگلا شعر جس کے لیے میں نے محنت کی، ایک شعر مولا علی کے روزے پہ لکھا ہوا ہے، لولا حدوثک انک انت جاعل الارواح والاشباح والمتفرع. غیور بھائی میں اس کا ترجمہ کروں گا، ماتمی کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی. وہ کہتا ہے لولا حدوثک انک انت جاعل الارواح والاشباح والمتفرع. ابن الحدید کہتا ہے یا علی، میرے دوست مجھ سے بحث کرتے ہیں تو زندہ ہے یا مر گیا ہے، لیکن ابن الحدید کا عقیدہ یہ کہتا ہے ہر زندہ بدن میں روح ڈالتا بھی تو ہے، نکالتا بھی تو ہے. ہاتھ چاہو مل کے بولا حیدری. مل کر